فرام مائی پرسپیکٹیو کہ پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا، اور انشاءاللہ یہی ہماری حکمت عملی بھی ہے، اور یہی خواہش بھی ہے، اور یہی پختہ یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ یہی ہوگا. لیکن ہم نے اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. سو دے آر 3 تھنگز وچ آر روڈ ٹو مارکیٹ. ایکسپورٹس، اور اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ جی آپ تو ایکسپورٹ کمیونٹی کو لے آئیں ان دا نارمل ٹیکس رجیم. ہاں، وہ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ ایکسپورٹس پہ ٹیکس نہیں ہے، ان کی انکم پہ ٹیکس ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی اگر کمپنی لاس کرتی ہے تو کوئی ٹیکس نہیں انہیں دینا پڑنا. لیکن میں اس میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. ان کو ہم نارمل ٹیکس رجیم میں لے کر آئے ہیں، لیکن جیسے پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ ان کے سیلز ٹیکس ریفنڈز میں کوئی جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جولائی تک کے، جون اینڈ تک کے، آج شام تک کے جتنے ڈٹرمنڈ ٹیکس ریفنڈز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن میں ساری ایکسپورٹر کمیونٹی کو مل جائیں گے. اب اس کا تخمینہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن دس ول بی نارتھ آف اباؤٹ 50 بلین روپیز، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم ان کو نارمل ٹیکس رجیم میں لے کر آئے ہیں، بیکاز دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو ان ٹرمز آف ہاریزونٹل ایکوٹی، جو ہم نے ان سے پرومس کیا ہے کہ آپ کے جو ریفنڈز اتنے ڈیلے ہوتے ہیں وی کم تھرو آن دوز ریفنڈس. تو انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن میں پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ اینڈ دین ایز BAU پروسیس ہم ان کو یہ ریفنڈز دیں گے. دوسری ان کی جو ہے DLTL جو سالوں سال سے ان کو نہیں ملے، تو یہ بھی میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ڈیورنگ دس فسکل ایئر اس میں ہم نے بجٹ میں ایلوکیشن رکھی ہے، تاکہ ہم ان کو یہ جو ان کے بہت سالوں سال کے جو ان کو DLTL میں نہیں ریفنڈز ملے وہ بھی انشاءاللہ ملیں، تاکہ وی ٹیک اٹ فارورڈ. FDI اس میں بڑی بات ہوتی ہے اس وقت، اوبیسلی سعودی عربیہ کی، UAE کی، اس میں کام سلسلہ چل رہا ہے. CPEC پہ بات ہوتی ہے. ابھی بھی لوگ بات کرتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس کی اور بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کی. ہاں، اس میں سے 1-2 چیزیں ہیں، بٹ پرائمرلی CPEC Phase 2 از اباؤٹ مونیٹائزیشن آف دا انفراسٹرکچر وچ وی کریٹڈ. جو میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ گیا اور لوگ بھی ہم گئے، دس از اباؤٹ ری لوکیشن آف دیئر انڈسٹری ہیئر، تاکہ اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکے. ان دا لاسٹ تھنگ از انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس، اور انشاءاللہ اگلے سال میں وی ول ایکسیس انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس انکلوڈنگ دا پینڈا بانڈ. ایگریکلچر اور IT یہ ہمارے گروتھ سیکٹرز ہیں. آپ اس میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. PDL پہ بات ہو رہی ہے، میں بڑا اس پہ کلیئر ہونا چاہتا ہوں کہ PDL ہم بالکل اس کا اطلاق جو 70 کا ہم نے ہدف دیا ہے اس کا اطلاق ہم نہیں کرنے جا رہے. یہ ایک سیلنگ ہے جو رکھی گئی ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ویری کلیئر کہ یہ ہم نے جو پہلا بجٹ تھا، پہلا جو میں نے تقریر کی، اس میں یہ نمبر ہم نے 80 رکھا تھا، جس کو ہم نے ریوائز کر کے 70 لے کر آئے ہیں، اور اس کا بالکل اطلاق نہیں ہو رہا. اس کو ہم ایز ہیڈ روم رکھیں گے، ایز سیلنگ رکھیں گے. نیشنل فسکل پیکٹ، یہ میری چیف منسٹر صاحبان سے اور چیف منسٹر صاحبہ سے گفتگو ہو چکی ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کو ہم آگے ان کے ساتھ ضرور اس پہ بات کریں گے. اس کا بجٹ سے تو بہت کم تعلق ہے، لیکن ملک کی سسٹینیبلٹی سے بہت امپورٹنٹ تعلق ہے، تاکہ جو ہم ان کو بھی انسینٹیوائز کر سکیں کہ وہ جو ان کو ٹیکس لگانا چاہیے وہ لگائیں. صرف 60% جو پروسیڈز ہیں اس کے بیسس پہ منحصر نہ کریں، کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے پھر اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، اور جو ایکسپینڈیچر شیئرنگ ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اور یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے جو ان کی مشاورت سے آگے چل رہی ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے از کہ IMF کے بارے میں بڑی باتیں ہوئی ہیں، اور میں اس میں بڑا کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ اگر میکرو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، اینڈ دا IMF پروگرام از آر ایشورنس ان ٹرمز آف دا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی، تو یہ پروگرام ہم بالکل آگے لے کر جا رہے ہیں. یہ ناگزیر ہے. جو ناقد بھی ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس پروگرام کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں. تو اس لیے یہ پروگرام، اس کی بڑی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے، اینڈ انشاءاللہ وی آر ویری آپٹمسٹک کہ وی ول بی ایبل ٹو ٹیک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن فار این ایکسٹینڈیڈ فنڈ پروگرام which is going to be larger and longer in nature.
میں جی یہاں رکتا ہوں تاکہ آپ کے جو سوال جواب ہیں ان پہ ہم بات چیت کر سکیں جی. بہت مہربانی. منسٹر صاحب، یہ جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ یہ جو بجٹ آپ نے پیش کیا ہے یہ آئی ایم ایف کی اسسٹنٹ سے یا ہماری اسسٹنٹ سے آئی ایم ایف نے تیار کیا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے, آپ نے انگیج کیا ہوا ہے. کیا آئی ایم ایف سیٹسفائیڈ ہے جو کچھ آپ نے آج تک کیا ہے, اور کیا اس بات کا کوئی چانس موجود ہے کہ آنے والے ہفتوں یا مہینوں میں, کیونکہ لوگ تو بہت پریشان ہیں, ڈیفینیٹلی لوگ بہت پریشان ہیں, آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن کیا کوئی ریلیف کا کوئی چانس بنتا ہے؟ اٹس اے لے مین کویسچن. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو نو فرام یور گڈ سیلف سر. جی بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں چونکہ پرائم منسٹر اس کو خود کہہ چکے ہیں تو مجھے اس میں آئی ووڈ ریپیٹ واٹ ہی ہیز سیڈ کہ ہماری اس بجٹ کے سلسلے میں ان کے ساتھ مشاورت جاری رہی ہے, کیونکہ یہ بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ یہاں پہنچ گئے, اب پھر کوئی منی بجٹ آئے گا, نہیں منی بجٹ آئے گا. تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر ایک چیز وی آر ویری کلیئر ان آر تھاٹ پروسیس کہ ہم نے اس پروگرام کو آگے لے کر جانا ہے تاکہ جو ہماری کرنسی اسٹیبلٹی ہے, جو ہمارے ریزروز ہیں, جو باقی ساری, دیکھیں سر مسئلہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ بڑا آسان کام ہوتا ہے کہ جی اسٹیبلائزیشن چھوڑ دیں, گروتھ کی طرف چلے جائیں. ہماری اکانومی از امپورٹ لیڈ. یہ پہلے میں کوئی بہت بڑی پاسٹ ہسٹری کی بات نہیں کر رہا سر, یہ اب پچھلے 3-4 سال میں یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے کہا جی چھوڑیں ادھر, ہم جائیں گے جی گروتھ کی طرف. بیکاز یو آر امپورٹ لیڈ, گروتھ تو آپ کر دیتے ہیں, 3-4 مہینے میں یو رن آؤٹ آف ڈالرس, اینڈ دین یو ہیو ٹو گو بیک آن یور نیز ٹو ری نیگوشیٹ دا انٹائر پروگرام. تو اس قسم کی جو ہے اس کو ہمیں اس سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے, بیکاز کوئی بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. باقی جو آپ نے بات کی جی کہ جو پریشانی ہے, میں بالکل بات سمجھتا ہوں, وہ بالکل بات سمجھتا ہوں کہ یہ ڈفرینٹ سیگمنٹس پہ جو ایڈیشنل ٹیکسز آئے ہیں اس کی وجہ سے the stress that people feel, different segments feel, وہ اس کا بالکل empathize, I sympathize, بٹ اس کا جو تدارک بھی ہم نے کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے. میں نے ابھی ایک ایگزامپل سر آپ کو دے دی ہے, ایک ایگزامپل دے دی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہو سکتا ہے وہ تو کر دینا ان ٹرمز آف پروسیس, کہ اگر ہم ایکسپورٹر کمیونٹی کو لے آئے ہیں ان دا نارمل ٹیکس رجیم, تو جو ان کے ہم نے باقیات دینے ہیں وہ تو ہم دیں نا, جو ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو جو ہم نے کرنا ہے, لاٹ آف تھنگز ہم کہتے ہیں آئی ایم ایف یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, فنڈ نے یہ کر دیا, یہ تو ہم نے کرنا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج یہ آپ کے سامنے موقع مجھے مل رہا ہے, میں اس کو اعلان کر دوں تاکہ کل آپ مجھے یو کین ہولڈ می اکاؤنٹیبل کہ آپ کل یہ کہہ کے گئے تھے. اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں بیکاز دس از ناٹ آن, کہ یہ اتنی دیر لگتے رہیں, وہ فالو اپ کرتے رہیں, جو ان کے ڈٹرمنڈ واجبات ہیں وہ ہم ان کو واپس کریں اور ٹائملی واپس کریں. اور اسی طرح جی میں آپ کا سوال بالکل درست ہے, میں بڑا کلیئر ہوں جی انشاءاللہ, کیونکہ اس وقت جہاں تک انفورسمنٹ کا تعلق ہے, انفورسمنٹ سے میری کیا مراد ہے, جو ہماری لیکیجز ہیں, جو ہماری تھیفٹ ہے, جو ہماری کرپشن ہے, دیز گو انٹو ٹریلینس. میں پہلے بھی آپ کے اسی فورم میں ذکر کر چکا ہوں 2.7 ٹریلین روپیز ان اسٹاک لٹیگیشن. اس میں سے اگر آدھا بھی آ جائے, جو ہماری یہ میں نے فراڈز کی بات کی ہے, اس میں سے ہم آدھا بھی روک سکیں, اس کا فنڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہمارا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, اور آئی ایم بینگ ویری اوپن, نہ آپ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم انفورسمنٹ کریں گے, نہ فنڈ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ انفورسمنٹ کریں گے. اور کیونکہ یہ ہمارا 70 سال کا تجربہ ہے, تو اب میں یہ صرف آپ کے سامنے یہ بات یہ کر رہا ہوں, لیکن ہوگا تبھی جب ہم کر کے دکھائیں گے. That I'm very clear that the actions have to speak louder than the words, other than the skepticism in this room and skepticism in other places, کہ وہ پھر ease of collection اور جو جہاں سے certainty of collection ہے ہم وہیں جاتے جائیں گے. اور اگر ادھر ہی جاتے گئے تو this will become even more untenable than where we are today. Scope of relief میں question تھا کہ scope of relief ہے down the line. بالکل ہوگا جی انشاءاللہ, انشاءاللہ. جی کیا نہیں صاحب.